آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگوں سے پہلی دفعہ انٹریکشن ہو رہی ہے بیکاز کراچی میں ہو گئی تھی, موقع نہیں مل رہا تھا کہ لاہور میں کریں, اور میرا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز پہلے فائنل ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا جو ہمارا ایک مین فیصلہ پچھلے 5-6 دن سے ہم کام کر رہے تھے, میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے, اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی, اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. 7 کے 7 ممبرس کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے, اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو, ان کی آپس میں بحث ہو, تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا. 4 ممبرس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے, پراپر اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گئے ہیں, کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی, اور بہت ساری فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے. تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سلیکشن کمیٹی میں. اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا, اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا. ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے, اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے. ان کے کوآرڈینیٹرز کے پاس ووٹنگ پاور نہیں ہوگی, لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے, اور 4 بندے یہ ہیں, ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ. تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی, اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد, چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہے. میں کسی صورت بھی ان کو, میں نے کل بھی بات کی ہے ان لوگوں سے, میں نے یہی بولا ہے کہ چیئرمین کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم مینجمنٹ کے لوگ ہیں, ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. یہ پروفیشنلز ہیں, یہ ہمارے کی پلیئرز ہیں, خاص طور پہ ہماری مینجمنٹ کے کی پلیئرز ہیں. انہوں نے ڈیسیژن کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سلیکشن کمیٹی سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی. پلیئرز کے نام آپ کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں جو کیمپ میں جا رہے ہیں. کاکول کل انہوں نے پہنچنا ہے, 2 ہفتے کا وہ کیمپ ہے. سلیکشن کمیٹی نے اس کے اوپر بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ نام بھی ریلیز کر دیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کیمپ کا بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا, ٹیم کی بانڈنگ میں بھی اور ان کی فزیکل فٹنس میں بھی, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم ان 2 ہفتے میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا سوال کوچز کے متعلق ہوگا. میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں, کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے, اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی, لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی, میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی, وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, 4-5 دن کا ویٹ ہے, میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے. ہم یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک کولیگ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوچز والی بھی آپ کو ڈریم ٹیم ملے گی. پراپر پینل ہم نے بنا رہے ہیں, اور آخری سٹیجز پہ ہے سارا کچھ. کمبینیشن ہوگا فارنر کوچز پہ اور پاکستانی کوچز کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا رزلٹ وہ ٹیم دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک اور چیز, چلیں باقی آپ کے کوشچن ہیں وہ پھر ہم کر لیتے ہیں. السلام علیکم. نقوی صاحب, آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی, اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ اماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں, یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی, ان ٹرمز آف اویلیبلٹی, جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے, لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس. دیکھیں, اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے, اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں.
کوئی NOC کی بات نہیں, کوئی NOC ہم نہیں دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا, حارث رؤف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا, لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ, اور ان کا بھی جو کانٹیکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہو. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا, تو ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا, بیکاز ہمارے اسٹار پلیئر ہیں, اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے. میں آگے کر لیتا ہوں. سہیل عمران جیو ٹی وی سے ہوں میں. سر پوچھنا یہ تھا, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے جس طرح ڈیولپمنٹ کے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اپ گریڈیشن ہوگی, یا اس کے بعد آپ نے ایک بلڈنگ بھی خریدنے کا پروجیکٹ بنایا ہے, کچھ اور پروجیکٹ نہیں ہے, کہا یہ جا رہا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو خزانہ ہے وہ اس دور میں شاید خالی ہونے جا رہا ہے, سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا. اور دوسرا, دو اہم شعبے آپ کے پاس ہیں, تو آپ کس طرح ان دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ پہلی بات, انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں, جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے, پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اتنے میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات جو ہے آپ نے کی ہے وہ پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ بہتری ملے گی. السلام علیکم سر, قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا, 2 لیگز کھیلے گا, اس کو جو ہے وہ پھر NOC بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو, NOC بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے, کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو, جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے, کوئی سفارش نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا, یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی, آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکیں جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں, شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں, کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا. پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے. پیراشوٹرز نہ آئے, پیراشوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس کا کوئی حل نکالیے. آپ کا کوشچن اس میں یہ ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ پیراشوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ پیسہ لگنے کی, پیسہ بالکل لگنا ہے اور پیسہ 100% کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بہتری کے اوپر لگنا ہے. اور جہاں تک رہی بات, میں بالکل ایک چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں PCB کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتری ہو سکے یہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا, مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے. یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے ہیں جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں. جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں اگلے 1-2 سال میں, اور بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو 5 سال بعد اثر ہوگا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو 90s کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی. ابھی
جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے, انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے. میں ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج ہو جائے, لیکن پھر یہی کہوں گا کہ محنت ہماری پوری ہوگی, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر کوچز کا آپ نے بتا دیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہاب بھائی, رزاق بھائی, یوسف بھائی, اسد بھائی, تو کیا ان کی خدمات بھی ان کے شعبوں میں لی جائیں گی فیوچر میں, جیسے وہاب بھائی بالنگ میں, یوسف بھائی بیٹنگ میں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آلریڈی 2 کوچز کام کر رہے ہیں عمر گل اور سعید اجمل, وہ بھی بدستور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ٹیم کے ساتھ کوچز کا کام کرتے رہیں گے؟ اور کپتان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے, کپتان بدستور یہی رہیں گے یا کہ ان کو بھی چینج کرنے کا پلان ہے کیونکہ T20 ورلڈ کپ سر پہ آن پہنچا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک رہی بات کوچز کی, کوچز کا ایک پراپر پینل بن رہا ہے جو فل ٹائم کوچنگ کریں گے پاکستان کی, اور میں 2-4 دن کی بات ہے انشاءاللہ آپ کو سامنے آ جائے گی بات. ان لوگوں کی یوٹیلائزیشن کہیں نہ کہیں ہم ضرور کریں گے, سب کی ہم نے پراپر, یوسف جو ہیں وہ آلریڈی انڈر 19 میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, باقی سب کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی پلان کر رکھا ہوا ہے. آخری سوال آپ کا تھا کیپٹن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, 3-4 چیزوں کے اوپر کیا فیصلہ کرنا ہے. سلیکشن کمیٹی آ گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے مشاورت سے فیصلہ کرے گی. کوچز ایک دفعہ جب بھی آتے ہیں تو پھر فائنل ہو جائے گا, جو بھی فائنل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اجاز شیخ, نیوز 1 TV چینل سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ کپتان بنانا آپ کا حق ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں سفارش نہیں ماننی, کسی کی نہیں سننی, تو کمیٹی اناؤنس کرے گی ٹیم کون سی ہے, جس طرح سلیکشن کمیٹی ابھی بنی ہے, تو کیا کپتان بنانے کا حق آپ ان کو تفویض کر رہے ہیں یا کہ کپتان کا جو رائٹ ہے وہ آپ اپنے کے پاس ہی رکھیں گے؟ دیکھیں, ایون جو کیپٹن, کوچز, میں کوچز کے سر انتظار کر رہا تھا کہ سلیکشن کمیٹی فائنل ہو جائے. کوچز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ انہوں نے, کوچز نے اور کیپٹن نے مل کے سارا کچھ کرنا ہے. تو کیپٹن بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے ضرور برین اسٹارمنگ کی کہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن وہ سارا کچھ ان کے پاس چلا جائے گا. اب اس ٹیم نے اچھی چیز ہوگی تو اسی ٹیم کو کریڈٹ جائے گا, بری چیز ہوگی تو اس ٹیم کو کریڈٹ جائے گا. میں پھر کہوں گا, میں ایک پروفیشنل ماڑا سا ضرور ہوں گا, بٹ میں کرکٹ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں کہوں گا. کرکٹ کے ایکسپرٹ یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں چیئرمین بن گیا ہوں تو میں ون آف دا بیسٹ کرکٹ ایکسپرٹ ہوں, میں نہیں ہوں. ہاں, آپ چیزیں مینیج کرائیں گے, ہم چیزیں کریں گے, ٹھیک ہے, کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے مجھے کچھ چیز آتی ہو, ان کا وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو بیسٹ رزلٹ دیں گے, مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے. چیئرمین صاحب, اسامہ غوری فرام دنیا ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے, پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں, اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی ہیں کھیلیں گے, اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو, اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے. اس کو پتہ ہے, ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا, تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں, یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو, ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی. ارے بھائی نہیں, اس کا پراپر رائٹ ہے, جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے. ٹی وی سے ابھی آپ ICC کی میٹنگ میں گئے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے ICC کا. تو آپ بتائیے گا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے ICC نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین دہانی کروا دی, اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتی ٹیم نہیں آئی تھی, جے شاہ CCI کے, اور ساتھ ہی ایشیا کپ کے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی تھے, تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ 26 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے. کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے.
इंशाल्लाह ताला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी. उसके लिए जो भी हल है, दवा है, जो भी कुछ है, हम सारा कुछ कर रहे हैं. जहाँ तक रही बात के एजेंडे में था, अगर किसी को ने भाई हमारे तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ पे हो रही है, किसी को इतराज़ नहीं, तो हम क्यों बात करें कि तुमने आना है कि नहीं आना है. इंशाल्लाह ताला होगी, यहीं पे होगी इंशाल्लाह ताला. दुआ करें. मोहसिन साहब, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविज़न से. सर, 2 क्वेश्चन है आपसे. एक तो PSL से रिलेटेड है कि अभी वकार यूनुस जो हमारे साबिक कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने 8 टीमों का मुतालबा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ख़ास तौर पर आपसे. तो क्या आप समझते हैं कि लीग का इंटरेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए टीम्स का इजाफा होना चाहिए इस सीज़न में? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कप्तानी के ऊपर अभी काफ़ी सवाल हुए हैं. एक अगर ऐसी एग्जांपल ना सेट कर दी जाए कि एक ही कप्तान अगर आप मुकर्रर कर रहे हैं तो उसको पहले से ही ऐलान कर दे, बजाय कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि आया कि मेरी कप्तानी जा रही है या आ रही है. तो इसको भी ज़रा क्लैरिटी दे दें इस चीज़ पे भी. कैप्टन का फ़ैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता भी क्या है. कैंप ख़त्म होने दें. शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है. मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें. बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो, और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम. ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो. फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे. जहाँ तक PSL की रही बात, हम वुमेन लीग भी चाहते हैं हो. हम 8 टीमों के ऊपर भी काम कर रहे हैं. ऑलरेडी सलमान साहब उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग शुरू कर चुके हुए हैं उन्होंने. इंशाल्लाह ताला उस पर भी अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई बेहतर रिज़ल्ट जल्द देंगे आपको इंशाल्लाह ताला. शाह जी, अपना एक तो ज़ाहिर है चेयरमैन आप बने हैं, तो आपका हदफ क्या है? क्योंकि T20 लास्ट जो था ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें पाकिस्तान फाइनल खेला था. आपका क्या हदफ है? और दूसरा, क्या साइड लाइन्स पर जहाँ पर वो मुलाकातों में भारतीय बोर्ड से मुलाकात हुई है, क्या बर्फ़ पिघल रही है? कोई दोनों मुल्क आपस में बाईलैटरल सीरीज़ खेलने भी जा रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम होस्ट करने को तैयार हैं. पहली बात कि हदफ हम सबका एक है, जो आपका हदफ है वही हमारा हदफ है कि जीतना है. दूसरा, ये जल्दी हो जाएगी बात, थोड़ा सा टाइम दें इंशाल्लाह ताला. आपको उस पर भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा. वैसे मैं आपको बता दूं कि ICC की टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के लिए, वो इंतज़ाम देखने के लिए, और हम उनके साथ भरपूर अरेंजमेंट के ऊपर ताउन कर रहे हैं. और इंशाल्लाह ताला स्टेडियम्स के ऊपर फ़र्स्ट फेज़ में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्टेडियम्स हैं, जिसमें लाहौर, कराची और पिंडी का है, उसको हम ऑलरेडी काम शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर. और उसके बाद इंशाल्लाह ये क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ज़रूरी हैं तो पहले फ़ेज़ में कर रहे हैं. उसके बाद कोयटा का स्टेडियम मेरा ज़रूर सारी टीम की ख्वाहिश है कि कोयटा में हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट अगर इंटरनेशनल नहीं है तो वो शुरू हो. इसी तरह पेशावर का है, तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम जी. हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी, कुछ जैसे शान मसूद हैं, कुछ प्लेयर्स ने PSL में परफॉर्म उस तरह नहीं किया जिस तरह उनकी क्लास थी. आया इनको कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट जो सिलेक्शन पर टीम की सिलेक्शन होगी? जो PSL के अच्छे परफॉर्मेंस थे उन सबको 26-27 लोगों की स्क्वाड बनाई है जो जा रहे हैं. अब उसमें से इन्होंने सेलेक्ट करना है टीम को, वो अब इनके पास इख्तियार है. लेकिन जो वहाँ पे कैंप में कैसे करते हैं, बाकी इन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाना है वो इनके हाथ में इंशाल्लाह ताला. लेकिन आपको बेहतर टीम देंगे ये लोग. सैयद ज़फ़र अब्बास फ्रंट लाइन से. सर न्यूजीलैंड आ रही है और वर्ल्ड कप आ गया T20 का, और इसके लिए जो हम सिलेक्टर्स बैठे हैं, मेरिट को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और क्या हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हमारी अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस होगा कि ये जीतेगी? भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे इन पे भी ट्रस्ट है. और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि ये हमारा पहला पैक्ट है कि कोई
لابی کوئی کسی کی سننی نہیں ہے. جو یہ اپنے ایمان سے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ وہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ یہ سارے کے سارے وہی کریں گے. روز ٹی وی سے سر. اچھا سر, پی ایس ایل کا جب انعقاد ہو رہا تھا تو کچھ شرف سندوں کی جانب سے بائیکاٹ مہم چلائی گئی کرکٹ کی اور پی ایس ایل میچز کی, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں میری بات ہے, اللہ کا شکر ہے آئی بالز بھی اس دفعہ پچھلے پی ایس ایل سے زیادہ ہیں. ماں سوائے کراچی کے 2-4 میچز کے آپ کو اسٹیڈیمز میں 90% پلس 95% ہماری ٹکٹ سیل ہوئی ہیں. تو ایک چیز ان کو سوچ لینی چاہیے کہ بائیکاٹ کہنا آسان ہے, اس کا ملک کو کتنا نقصان ہے. اور ہم سارے مسلمان ہیں, بلیو کرتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو مسلمان کے لیے فائدے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سیدھا بائیکاٹ کریں, اور بہت سارے اور طریقے بھی ہوتے ہیں کرنے کے لیے. لیکن خیر اس کو پولیٹکس کو اور کرکٹ کو پلیز سائڈ پہ رکھیں تو بہت بہتر ہے. چودھری اشرف, ایک نیوز سے برادر, جس طرح احسان مانی کے دور میں ایک پاکستان کرکٹ کے ایک تجربہ کیا گیا تھا, ہیڈ کوچ بھی وہی تھا, چیف سلیکٹر بھی وہی تھا, اب آپ کے دور میں ایک پھر نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے 7 رکنی سلیکشن کمیٹی بغیر چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے اناؤنس کی ہے, اور یہ بھی ایک آپ کے دور میں نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو کیا اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی؟ دیکھیں جو بھی چیز ہونا ہے ہم سارے اکٹھے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ محنت میں اور پازیٹیوٹی میں ہمیں کوئی کسی کو آپ پیچھے نہیں پائیں گے. رزلٹ کوشش ہماری پوری ہوگی, باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے رزلٹ جو بھی ہو. صرف اتنا میرا بلیو ہے کہ محنت کرکٹ ٹیم بھی کرے گی, یہ سلیکشن ٹیم بھی کرے گی, کوچز بھی کریں گے. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, جو بھی ہوگا میں اس کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریپیٹ نہ کریں کویسچن, ایک دفعہ بات ہو گئی تو اس کو وہیں رکھیں. سر ذیشان نواز دا فرائیڈے ٹائم سے. سر پلیئر انجری کے بعد علاج کروانے کے لیے دیگر ممالک میں جاتے ہیں. ہمارے سابقہ ادوار میں ریہیب سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں. اب چونکہ آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھی, کیا آپ اس اسٹیپ پہ کام کریں گے, ریہیب سینٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بنائیں گے تاکہ ہمارے جو پلیئرز انجر ہوتے ہیں وہ دیگر ممالک میں جا کے علاج نہ کروائیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ادھر, وہ ہمارے جونیئر پلیئر کو بھی فائدہ ہوگا انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ساتھ. سب سے پہلے تو میں اپنے فزیو بیسٹ آف دا بیسٹ کروں گا تاکہ ان کی وہاں پہ جو پہلی چیز ہے وہ تو بہتر کر لوں, اس کے بعد اگلی چیز پہ جاؤں گا. سب سے پہلے تو اپنے فزیو بیسٹ کروں تاکہ میں اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ ٹھیک کروں, وہ اگلا فیز ہے. جی احتشام الحق 92 نیوز سے ہوں. محسن صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. عموماً یہ کرٹکس کہتے ہیں کہ جو امیجیٹ کرکٹرز ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو سلیکشن کمیٹی اور کوچنگ میں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو یوسف اور رزاق ہیں یہ تو زیادہ کمفرٹیبل ہیں کوچنگ میں, ہم نے انہیں جو ہے سلیکشن کمیٹی میں ڈالا ہے. دیکھیں ان کا تجربہ ہے اور تجربے کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور میں آپ کی مثال تھوڑی ادر وے راؤنڈ لے لیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں. میں اپنا کوئی بہت سینئر 15 سال پرانا کرکٹر لے آؤں جس کی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس پلیئر کی پلس پوائنٹس کیا ہیں, نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں, اس کا فائدہ ہے. نہ کہ میں 4-5 آپ کو پرانے لوگ لا کے بٹھا دوں اور وہ کہیں کہ جی ہاں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو کسی کو نہ انٹریکشن ہے نہ ان کو سمجھ اس چیز کی سمجھ. ان کو کرکٹ کی بہت اچھی طرح پتہ ہے, ان کو ہم بہت سارے اور شعبے ہیں جہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آئی تھنک یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیم ہے میرے خیال میں انشاءاللہ. سر ہادیہ فیاض فرام سنو نیوز. سر مائی کویشچن از ریلیٹڈ ٹو وومنس کرکٹ کہ ان کی کرکٹ کتنی بہتر ہو سکتی ہے. ان کی ہر چیئرمین جب آتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ لیگ ہوگی وومن کرکٹ کی, وہ اس بار پاسبل ہوگی, اور کتنے پلیٹ فارمز میسر کیے جائیں گے وومن کرکٹ کے لیے, گراس روٹ لیول کے کتنی لڑکیاں آ سکتی ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں, اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے لڑکیوں کے لیے؟ دیکھیں میں پھر کوئی دعویٰ نہیں کرتا. گیو می فیو منتھس اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس.
इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद सुफियान फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। अच्छा सर, हमने देखा है कि आपने वज़ारत आला के दौर में बड़े ज़बरदस्त डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमने देखे हैं, मनसूबे आपने। तो सर ये एक देखते हैं कि जब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल से लेके कज़ाफ़ी स्टेडियम तक एक बहुत ज़्यादा वसाइल लगते हैं। तो इसके लिए भी कोई प्लान किया जाएगा कि आने वाले वक्त में कोई सिक्योरिटी को तकरीबन कर दिया है, दुआ करें बस कंक्लूड हो जाए, तकरीबन कर दिया। जी जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, अमाद वसीम ने रिटायरमेंट अपनी वापस ली। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बता दें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको दोबारा T20 वर्ल्ड कप के लिए मौका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये फैसला करेंगे, मगर मेरे ख्याल अभी इनको टाइम दे दें, ये फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी सवाल हो गए। आप अस्सलाम वालेकुम सर, ये दो चीज़ें थी। एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो चूँकि क्लब जो है ना, क्लब क्रिकेट, वो एक बड़ी नर्सरी का काम करते हैं। पीसीबी जो है इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और माजी में एक जूनियर प्रीमियर लीग शुरू हुई थी जिसका जो ना आउटकम भी आया था, क्या हम उसको कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा एक आप जो है वो ये है कि जो माजी के जो क्रिकेटर्स हैं, आपने उनको मतलब कि वो कहा तो है कि वो मतलब कि यंगस्टर्स को जो इमीडिएटली क्रिकेटर्स के साथ रहे हैं, जो उनकी पोर्टफोलियोज़ को देखते हैं, उनको ही हम साथ बिठा लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माजी में जो उनकी सैलरीज़ को और उनके जो है वो पैकेज को जो है ना वो डबल कर दिया गया था, तो क्या उनके अंदर भी बेहतरी का कोई इम्कान है? सैलरी अच्छी देंगे तो काम सही होगा, सैलरी सही नहीं देंगे तो आप लोग भी सारे यहाँ सैलरी वाले बैठे हुए हैं, तो अगर सैलरी के ऊपर काम ख़राब होएगा तो फिर हालात भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए बेहतर है अच्छी सैलरी दें और बेहतर काम और रिज़ल्ट मिलेगा। और जो इनका हक़ है, ये हमारे स्टार्स हैं और रहे हुए हैं। जहाँ तक रही डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट के 2000 समथिंग मैचेस हुए थे साल में। जून तक हम इंशाल्लाह ताला 7000 मैचेस तो सिर्फ क्लब क्रिकेट के करा रहे हैं। 2000 समथिंग ऑलरेडी हो गए थे, तो 9000 समथिंग मैचेस हम जून तक करा लेंगे। पिछले साल 2000 समथिंग मैचेस हुए थे, इस साल जून तक हम 9000 समथिंग मैचेस करा लेंगे। तो कोशिश यही है कि जितना अच्छा, सिर्फ मैचेस कराना मकसद नहीं है, उसके बाद उसमें से क्रीम निकालना और उनको ट्रेन करना, उनको आगे किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे लेके जाना है, वो मकसद है। उसके लिए भी ये जो क्रिकेट टीम, ये सिलेक्शन टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी है और अंडर 19 के लिए भी। ये दोनों काम यही सिलेक्शन कमेटी करेगी इंशाल्लाह ताला।